قرآن مجید میں کئی ایسے سوالوں کے جوابات چھپے ہیں جن کا جواب سائنس کو آج معلوم ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں ان سوالوں کا جواب 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ بگ بینگ، بلیک ہولز، ارتھ روٹیشن، یونیورس ایکسپینشن، آئرن فنگر پرنٹ، نیورو پلاسٹیسٹی اور ہیومن کریشن، ان سب کو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچا اور آپ سے ہم تک کتابی شکل میں کیسے پہنچا۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہرا ہے۔ اس پہاڑ کی غار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تنہائی میں اسی طرح عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ جبریل آپ سے ملنے کے لیے آیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہلی مرتبہ آپ تک پہنچایا۔ اس کے بعد متواتر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے رہے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے رہے، اور یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ وہ جو پیغام آپ کو ملا کرتا، آپ وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور اسی طرح کئی سارے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جیسے ہی کوئی پیغام آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو وہ پیغام پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ صحابہ اکرام یا تو اسے فوراً یاد کر لیا کرتے یا پھر کھجور کے پتوں یا پتھروں پر اس پیغام کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا، لیکن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے ساتھی اور سسر تھے، وہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ اس وقت تک قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہ تھا، بلکہ صحابہ کی یادداشتوں، کھجوروں کے پتوں، ہڈیوں اور پتھروں پہ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کئی سارے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ اس مسیلمہ کذاب کا میں خاتمہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک بہت بڑا اسلامی لشکر اس کے مقابلے میں بھیجا۔ یہ جنگ مسلمان جیت تو گئے، مگر اس جنگ میں 70 صحابہ ایسے شہید ہوئے جن کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، جن میں ایک صحابی حضرت ابو حذیفہ تھے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی لحاظ سے بہت زیادہ اعتبار کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات پہ راضی کیا کہ قرآن مجید کی تمام آیات کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، اور یہ کام حضرت زید بن ثابت کو سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے تمام قرآنی مواد کو اکٹھا کیا اور مکمل کتابی شکل دی، جس شکل میں آج قرآن مجید موجود ہے۔ اور جب قرآن مجید اپنی کتابی شکل میں آیا تو اس نے اپنے خاص ہونے کا ثبوت دیا۔ جیسے جیسے سائنس گرو کرتی گئی، قرآن کے راز ہمارے سامنے کھلتے گئے۔ جس شکل میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ عربی لٹریچر کے سب سے بہترین اور پرفیکٹ شکل ہے۔ اس کتاب کو آج 1400 سال ہو چکے ہیں اور آج تک اس کے معیار کی کوئی کتاب نہیں بن سکی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 88، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پہ اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن جیسا کلام بنا لائیں، تب بھی اس جیسا نہیں لا سکیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کریں۔ قرآن مجید میں چند ایسے حقائق اور ایسے سوالوں کے جوابات موجود ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ صرف آپ ہی نہیں، جنہیں دیکھ اور سن اور پڑھ کر سائنس بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن قرآن مجید نے یہ سب 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سائنس نے 1959 میں ایمبریولوجی کو ڈسکور کیا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ باڈی میں سپرم کتنے سٹیجز سے گزر کر بچہ بنتا ہے، لیکن اللہ نے ایمبریولوجی کو 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دیا تھا۔ قرآن میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ 1929 میں ایڈون ہیبل نے ٹیلیسکوپ کا استعمال کر کے دنیا کو بتایا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کئی سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کی اور آج ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले कुरान में बता दिया था, सूरत ज़ुर्रियात आयत नंबर 47 में बता दिया था कि आसमान को हमने अपनी कुव्वत से बनाया और हम यकीनन इसमें वुसअत पैदा करने वाले। 1950 से पहले ये कोई भी नहीं जानता था कि समंदर के अंदर भी धमाके होते हैं और समंदर के अंदर भी आग लगती है, लेकिन कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही इसका जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद की सूरत तूर आयत नंबर 6, और उबलते हुए समंदर की कसम। आप सब ये अच्छे से जानते हैं कि हम जमीन पर ग्रेविटी की मदद से ही चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स जमीन में मौजूद हर चीज को अपनी जानिब खींचती है। अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी, और ग्रेविटी को 16वीं सदी में न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान मजीद हमेशा की तरह पहले ही इसका जिक्र कर चुका है। सूरतुल मुरसिलात आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया? और 1580 से पहले ये कोई नहीं जानता था कि ज़ेर ज़मीन पानी कैसे पहुंचा। 1580 में बर्नेट पैलेसी ने डिस्कवरी दी, जिससे पता चला कि ज़ेर ज़मीन चश्मा बारिश का पानी जमीन में दाखिल होने से बनता है। कुरान मजीद 1400 साल पहले ही बता चुका है, क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने आसमानों से पानी उतारा और फिर उसे जमीन की सूरतों में परो दिया। कुरान मजीद ऐसे ही राजों से पूरे किताब है जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नाजिल हुई है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सिर्फ उसकी अरबी पढ़ते हैं, उसके तर्जुमे पे गौर नहीं करते। उसके तर्जुमे पर गौर भी कर लें तब भी मुसलमान टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना पीछे हैं कि उस चीज़ को साबित नहीं कर सकते, उस मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। आज की इस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया उन्हीं चीज़ों को साबित कर रही है जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही बयान कर देती है। इस बात का सच्चा सबूत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इस कायनात का क्रिएटर है, जो इन सब मामलात के बारे में जानता है और इस सब यूनिवर्स की हर चीज़ को अच्छे से जानता है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।